الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سورہ زمر آیت نمبر 33 33 پارہ نمبر 24 اللہ جل شانہ فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، وصدق به، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی متقی ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کے پس منظر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حدیث عقیدت بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کریم سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر کے صدق و وفا کا صدقے، آپ کے عشق کے صدقے ہمیں بھی تقویٰ عطا فرمائے، سچائی عطا فرمائے، اور اللہ عشق رسول کا حصہ میں عطا فرمائے. آمین. مختصر سا تعارف کی تفسیر کر لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا. پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ کی ولادت پیارے آقا بنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تقریباً 2.5 برس کے بعد ہوئی. آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیس سلمہ تھا. والدین نے آپ کا نام عبد القادہ رکھا تھا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر عبداللہ رکھ دیا. ابو بکر آپ کی کنیت اور عتیق اور صدیق آپ کے القابات ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی فضیلت، ہر صحابی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کسی کی صحابیت احادیث طیبات سے روایات سے ملتی ہے، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے، لیکن ان تمام صحابہ میں ایک صحابی صرف ایسے ہیں کہ جن کی صحابیت کی دلیل، جن کی صحابیت کی گواہی خود قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. گویا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پہ تانا زن کرنے والے، زبان تان دراز کرنے والے، وہ گویا در حقیقت قرآن کی نص کا انکار کرنے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اس کے بارے میں اجماع کیا ہے کہ وہ مردود و کافر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ارے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کی شان ذرا ملاحظہ کیجئے. یہ میں علمی بات نہیں کر رہا، عقلی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو صحابی کی ایک مثال دے دوں. ایک صحابی جس کو صرف ایک پل صحابیت کا شرف ملا، یعنی اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کے ساتھ کچھ لمحے گزارے، صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. اس صحابی کی شان یہ ہے کہ کائنات کے تمام اولیاء، اقطاب، اغواص، ابدال ان سب سے والا ہے. اللہ. اس کی شان بڑا سے. یہ ایک عام صحابی کی بات کر رہا ہوں. ارے اب بات کرتے ہیں صدیق اکبر کی، تو کسی صحابی کی ایک پشت صحابی، کسی کی 2 پشت صحابی، کسی کی 3 پشت صحابی، اور بھائی میرے صدیق اکبر کہ آپ کی 4 پشت صحابی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے کہ جب 4 پشت صحابہ ہیں تو آپ کی صحابیت کا کیا مقام ہو، آپ کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک عام سی بات ہے، کسی گھر میں ایک عالم ہو جائے، ایک حافظ ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے تو پورے خاندان کی شفاعت کرتا ہے. ارے جس خاندان میں 4 صحابی ہوں اس خاندان کی کیا مثال ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.